الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الانفال کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ ترجمہ: ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھروں سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ یہاں سے اب غزوہ بدر کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مدینے سے نکل رہے تھے تو پہلا مشورہ کیا گیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا۔ قریش کے ساتھ مسلح تصادم کے کسی امکان کو ناپسند کرنے والے دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو منافقین تھے جو کسی قسم کی آزمائش میں پڑنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ اپنے منصوبے کے تحت اس طرح کی کسی مہم جوئی کی روایت کے مصداق کو ابتدا ہی میں ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے ان کے دلائل بظاہر بڑے بھلے تھے کہ لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں، ہمیں تو اچھی باتوں اور اچھے اخلاق سے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے اور لڑنے بھیڑنے سے بچنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف کچھ نیک سرشت سچے مومن بھی ایسے تھے جو اپنے خاص مزاج اور سادہ لوحی کے سبب یہ رائے رکھتے تھے کہ ابھی تک قریش کی طرف سے تو کسی قسم کا اقدام نہیں ہوا، لہٰذا ہمیں آگے بڑھ کر پہل نہیں کرنی چاہیے۔ جو آیت ابھی تلاوت ہوئی اس میں دو ٹوک الفاظ میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدر کی طرف روانہ ہونا اللہ سبحانہ وتعالی کی تدبیر کا ایک حصہ تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔